بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بر وقت ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ نون لیگ کے بیانیے میں تبدیلی ان کے جو قریب رہنے والے صحافی ہیں ان سے وہ بیانات دلوا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو واپسی کی جو تاریخ ہے وہ حتمی نہیں ہے، اور اس حوالے سے شہباز شریف صاحب پہنچے ہوئے لندن، وہ کیوں اچانک واپس گئے اور اب کیا قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کون سا بیانیہ صحیح ہے کون سا نہیں ہے، کیا لائن لینی ہے۔ میاں صاحب آئیں گے تو وہ ہیلی کاپٹر پہ بخیریت عافیت جلسہ گاہ پہنچ جائیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے، اس میں بھی نون لیگ کے رہنماؤں کو مکمل طور پہ جو یقینی کیفیت ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے قریب رہنے والے صحافیوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک اعتماد کی مکمل بحالی کا یقین میاں نواز شریف کو نہیں ہوگا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب یہ یقین کس طرح دلایا جائے؟ کوئی دستاویز ایک لکھ کر بھیج دیا جائے کہ میاں صاحب تسی آ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، یا تو یہ لکھ کے دیا جائے، یا تو یہ جو چنچی رکشے چلتے ہیں ان کے باہر لکھا جائے کہ میاں صاحب تواڈی خیر، کچھ نہیں ہوگا، تب ان کو یقین آئے گا۔ مطلب اس واپسی کو یقینی بنانے کے لیے نون لیگ کے صحافی بیانیہ یہ بنا رہے ہیں، یہ صحافی تو نہیں کہا جائے گا، کارکن نہیں کہا جائے گا، وہ بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو جب تک اعتماد کی بحالی نہیں ہوگی، ان کو اسٹیبلشمنٹ پہ مکمل یقین نہیں ہوگا کہ وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور دیگر جو جج صاحبان ہیں جو حاضر سروس جج ہیں ان کے خلاف ایکشن کرنے دیا جائے، ان کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے، تب تک وہ نہیں آئیں گے۔ یہ آدھے ادھر آدھے ادھر والی بات ہے کہ آدھے شہباز شریف کے پیچھے ہیں، آدھے میاں صاحب کے پیچھے ہیں، آدھے مریم باجی کے پیچھے ہیں۔ تو مطلب نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اندر پارٹی کے اندر سرد جنگ ہے۔ مطلب کچھ صحافی جو میاں شہباز شریف کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب ہوں وزیر اعظم لیکن میاں نواز شریف نہیں، میاں شہباز شریف ہوں، اور مریم نواز کے جو قریبی میڈیا سیل میں لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور رہنما بھی یہ کہتے ہیں کہ میاں بڑے میاں صاحب ہوں۔ اور اب تو بلاول نے بھی پریس کانفرنس میں لاہور میں یہ کہہ دیا کہ میاں صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم نہ ہو، کیونکہ شہباز شریف بلاول تو نہیں ہو رہے، وہ تو کنفرم ہو گیا، تو اگر بلاول نہیں ہو رہے تو شہباز شریف ہوں، تاکہ یہ پیپلز پارٹی کو پھر وہ ایک کمزور نون لیگ اور کمزور ایک ٹیم مل جائے، اور وہ آصف علی زرداری اپنا شیئر جو حصہ ہے وہ کم سے کم زیادہ لے سکیں وفاق میں، اگر وہ اتحادی بنتے ہیں۔ تو شہباز شریف ہی وزیر اعظم قابل قبول ہیں پیپلز پارٹی کو بھی۔ اور ایک پراسرار ملاقات ہوئی ہے، یہ پراسرار ملاقات کی تصدیق جو ہے حفیظ اللہ نیازی جو نون لیگ کے رہنما بھی ہیں، حسام نیازی کے والد بھی ہیں اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پراسرار ملاقات دبئی میں ہوئی تھی جب آصف علی زرداری وہاں تھے اور میاں نواز شریف بھی وہاں تھے۔ تو اس ملاقات کی بات تو مختلف ذرائع سے آ گئی تھی کہ ملاقات وہاں ہوئی تھی، لیکن اب اس ملاقات کی مزید جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کو یہ کہا ہے کہ میاں صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لڑنے سے فائدہ کسی اور کو ہو جائے گا، تو لڑائی چھوڑو اور آ کے بات کریں کہ کیا ہوگا، کس طرح ہم چلیں گے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، ذرائع نے یہ بتایا کہ اب جب ملاقات کے بعد جو باقی فائنل چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی بہت کسی ذرائع کے توسط سے، اس میں یہ فائنل ہوا ہے کہ وہ نون لیگ کی حکومت وفاق میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بدلے میں سندھ انہیں دیا جائے یا دلوایا جائے یا کسی بھی طریقے سے وہ سندھ میں ان کا سنگھاسن اقتدار کی کرسی ان کے پاس ہو اور وہ پورے سندھ کے مالک ہوں دوبارہ، بلاول وفاقی کابینہ میں ہوں، پیپلز پارٹی کو تھوڑا ہی لیکن شیئر ملے، اور ان کے جو نیب کے کیسز ہیں اور جو ٹرک پہنچے ہیں نیب کے کیسز لے کے فائل لے کے مختلف دفاتر میں وہ روک دیے جائیں، ان کو پھر واپس کیا جائے، ان کے واپسی کا پیٹرول جاری کیا جائے۔ زرداری کی ایک تجویز تھی وہ سامنے آئی ہے۔ آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کو کہا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اتحادی ہوگی، پنجاب حکومت کی مطلب جو نیکسٹ حکومت ان کے حساب سے نون لیگ کی ہے، تو اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مریم نواز ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مستقبل بلاول کا اور مریم نواز کا ہے،
تو دونوں بچوں کو ہم اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے تیار کریں تاکہ بلاول فیوچر میں جو ان کے اب ایک رکاوٹ آ گئی ہے وزیر اعظم بننے کے لیے، تو کسی طریقے سے وہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ کلیئر ہو جائے۔ اس مرتبہ تو بالکل نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ بلاول نے جو مطالبہ کیا تھا کہ جی انتخابات کی ڈیٹ دی جائے، اور باقی پارٹیاں بھی کر رہی تھی مطالبات، تو وہ الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروائیں گے، لیکن ابھی بھی انہوں نے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی، کیونکہ پٹیشن دائر ہو چکی تھی سپریم کورٹ میں، اب کیس لگنا ہے۔ اس کیس لگنے کی وجہ سے یہ تاریخ ایک مہینہ بتایا گیا کہ اس ماہ میں حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی۔ تمام جو باقی صوبوں کو کہا گیا ہے، صوبائی الیکشن کمیشن کے دفاتر کو، کہ وہ اپنے انتظامات کریں اپنے اپنے صوبوں میں عام انتخابات کے حوالے سے۔ وہ تیاریوں کی جو رپورٹ ہے وہ اب ہر ہفتے یا 2 ہفتوں بعد وہ جاری کی جائے گی کہ کتنی تیاریاں مکمل ہوئی، حلقہ بندیاں مکمل ہوئی نہیں ہوئی، کیا جنوری میں ہو سکتے ہیں یا مارچ سے تھوڑا سا آگے اگر کام تھوڑا سا بڑھ گیا یا انتظامات نہ ہو سکے تو مارچ اپریل تک یہ بات جائے، یا جنوری میں ہی کروائے جائیں انتخابات، انتظامات ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن دیکھے گا، ساتھ ہی وہ سپریم کورٹ کو بھی بتائے گا کیونکہ وہاں پٹیشن دائر ہے۔ لیکن بلاول نے جو اہم بیان دیا کہ وہ بیان یہ تھا کہ آئے میاں نواز شریف صاحب لیکن اپنے کیسز کو وہ فیس کریں، یہ بیان انہوں نے خود سے نہیں دیا۔ اور اسی طریقے سے جو ایک خاتون صحافی ہیں انہوں نے بھی بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایسے نہیں آ سکتے پاکستان جب تک انہیں یہ مکمل یقین ہو کہ یہاں پر مکمل اعتماد کی فضا بحال ہو چکی ہے۔ وہ اعتماد چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں بھرپور تعاون کرے، کھل کر تعاون کرے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں، کھل کر تعاون کرے کہ وہ آئیں اور انہیں ایک سنگھاسن اقتدار کی جو کرسی ہے وہ یقین دلایا جائے کہ میاں صاحب آپ ہی ہو، اور ان کے جو مخالف ہیں عمران خان صاحب ان کے لیے مختلف جو کیسز ہیں وہ اس میں تیزی لائی جائے، عدالتیں ان کو ڈے بائی ڈے ان کو دیکھیں اور فیصلے سنائیں۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان سے جو ان کے وکلا ہیں وہ ملاقات کے لیے گئے تھے، ان کے بقول انہوں نے ایک جیلر کو درخواست دی تھی، ان میں نام لکھے گئے تھے، اور آخری جو ملاقات ان کی ہوئی تھی اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے سردار لطیف کھوسہ کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان کو اگلی ملاقات میں شامل کیا جائے وکلا کے ٹیم میں، اور وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ آج جب یہ پوری ٹیم وہاں پہنچی اڈیالہ جیل تو ان کو کہا گیا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، اور اس میں آپ کی ملاقات کی جو درخواست اس میں ڈیٹ نہیں ہے لکھی ہوئی، اس کو لکھوائیں اور اس کے بعد آئیں۔ وہاں سردار لطیف کھوسہ ملاقات کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملنے گئے، ادھر پیپلز پارٹی نے رکنیت معطل کر دی لطیف کھوسہ کی، CEC کی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو رکنیت ہے، بنیادی رکنیت، وہ معطل کر دی۔ اور میرے ذرائع نے یہ کافی وقت پہلے کنفرم کیا ہے کہ لطیف کھوسہ کی رکنیت معطل ایک پروسیس شروع ہوگا، لیکن ان کی مکمل طور پر پارٹی سے انہیں نکال دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک اہم پیش رفت تھی کہ وہاں لطیف کھوسہ کی سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکی، اور اسی تھوڑی دیر بعد پیپلز پارٹی نے ایک بیان جاری کیا بلاول ہاؤس سے کہ لطیف کھوسہ کی بنیادی رکنیت معطل کی جاتی ہے۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے سیاسی طور پہ، اور آنے والے دنوں میں مزید اس میں تیزی آئے گی۔ انتخابات کی 90 دن کے بجائے 120 دن کی بات کی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے اب نون لیگ بھی اپنے بیانیے میں تبدیلی لا رہی ہے، اور ان کے جو صحافی ہیں وہ بھی ان سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں، اور دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں 21 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے اگر میاں نواز شریف نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو کیا صورتحال یہاں بنتی ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید سیاسی صورتحال تبدیل ہوگی، اور میں آپ کو اس سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔